السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو انڈیا اور میں ہوں ضیاء الحسن حمیدی۔ مرکزی حکومت نے وقف بل 2024 کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے نہ صرف مسلمانوں کے زخموں کو کریدنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں ترمیمی بل کے سلسلے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ترمیمی بل کو مرکزی حکومت اوقاف کی جائیداد پر چور دروازے سے گھسنا چاہتی ہے، منمانے طریقے سے اس کا استعمال کرنا چاہتی ہے۔ مرکزی حکومت وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کر کے اوقاف کی زمین جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو وقف کی جائیداد سے محروم کرنا چاہتی ہے، جو دستور ہند میں دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے ان ترمیمات کو ہم ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ اسی کو لے کر امارت شرعیہ نے پٹنہ کے باپو سبھاگار میں 4 ریاستوں کے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ دلایا کہ مرکزی حکومت نے جو بل پیش کیا ہے ایوان میں وہ نہایت ہی خطرناک ہے اور مسلمانوں کی خانقاہوں، مدرسوں اور قبرستانوں پر قبضہ کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے جو مسلمان کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر مولانا فضل الرحمان مجددی نے کہا، اس وقت ہمارا ملک تاریخ کی نہایت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ماضی میں اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر تحریک آزادی میں یہ شریک نہ ہوتے تو شاید ہمارا ملک بھی آزاد نہ ہوتا۔ اس جد و جہد آزادی میں انہوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یقین مانیے ہم سب لوگ بھی دین و شریعت کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن دین و شریعت پہ آنچ آنے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مرکزی حکومت مسلمانوں کے ملی شعائر کو ختم کرنے کی جو ناپاک کوشش کی ہے ہم اسے کسی قیمت پر ہونے نہیں دیں گے۔ ہمیں جمہوری اور آئینی طریقے پر حل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی دینی ملی تشخصات سے دستبردار ہونے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اوقاف کی جائیداد کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے وقف ایکٹ 2013 میں ترمیمات کر کے واقف کے منشا کے خلاف اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ امیر امارت فیصل رحمانی نے کہا، وقف ترمیمی بل 2024 اوقاف کی جائیدادوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ واقف کے منشا کے خلاف اقدام کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس بل میں 153 ترمیمات ہیں جو آئین اور دستور کے کئی دفعات سے متصادم ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد وہ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان ملی اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اس بل کی مخالفت میں بیداری کا ثبوت دیں، ورنہ آنے والے دنوں میں اور بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ مل کر اس بل کی جو وقف بل ترمیمی بل ہے 2024 اس کی سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور فیصلہ تمام ملی تنظیموں کا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ ہے کہ وہ اس کو پوری طرح ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اویئرنیس کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پورے دیش میں، پورے ملک میں ہم لوگ بڑی اسٹیٹ لیول کی اور نیشنل لیول کی وقف کانفرنس کریں گے تاکہ ہم اپنا مدعا بھی رکھ سکیں، حکومت کے سامنے بھی اس کو اویئر بھی کر سکیں، اپنی ملت کو بھی، مسلمانوں کو بھی۔ پورے ہندوستان میں اس بل کے متعلق بیداری پھیلانے کا ہے۔ ہم لوگ
اپنے وطن کے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو لایا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بل جو لایا گیا ہے اس سے صرف بدامنی پھیلنی ہے. اس سے ایسا ماحول پیدا ہوگا، اس میں ایسی دفعات ہیں جس سے ایسا ماحول پیدا ہوگا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرے گا، جو کسی کے حق میں نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک تو بیداری ہے، اور دوسری تمام پولیٹیکل پارٹیز سے اور خاص کر کے جے ڈی یو سے اور ٹی ڈی پی سے ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں، اور کانفرنس میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ دو بیساکھیاں ہیں جس کے سہارے یہ بل کھڑا ہوا ہے. اگر جے ڈی یو چاہ جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو اس بل سے کھینچ لے تو یہ بل ختم ہو جائے گا. اگر ٹی ڈی پی چاہ لے تو وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، یہ بل ختم ہو جائے گا. اور اس بل کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے، شہریوں کے امن امان کے لیے بھی ضروری ہے. اب آپ لوگ کانسٹیٹیوشنلی جو بھی پروویژنز دستور میں ہیں ان کے ذریعے ہم لوگ اس بل کو ختم کروائیں گے، اور یہ بل ختم ہوگا کیونکہ ہم لوگ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں رہتے ہیں. میرے بھائی خون کیوں دینا ہے؟ گورنمنٹ لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بل ہے یہ مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، نہ یہ مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل نہیں ہے. آپ میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیجیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ مسلمان بھائیوں کے لیے، نہ ہندو بھائیوں کے لیے، نہ بہنوں کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے. یہ بل کارپوریٹس کے لیے ہے تاکہ جو زمین خالی ہو اس پہ کارپوریٹس اپنا بنگلہ بنا سکیں.